बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया है, तफसीली फ़ैसला, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ जो 13 जनवरी का फ़ैसला है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर 2 फरवरी का फ़ैसला है, फिर इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को भी साथ ही डिस्कस किया गया है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले बयान कर दी थी, और कुछ नई चीज़ें हैं जो पहले वीलॉग में मैं अहाता नहीं कर सका था, चूँकि बहुत डिटेल जजमेंट है और हर पैराग्राफ ही इंतहाई अहम है। और इस वजह से अब जो 3-4 पैराग्राफ हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ जो जजमेंट है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद एक बेंच के मेंबरान के कंडक्ट के ऊपर भी बात की है कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई बात करते थे तो उनको रोक दिया जाता था, उनको मुकम्मल तौर पर सुना नहीं जाता था। ये बात भी एक पैराग्राफ में है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की हद तक एक दे देता हूं, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इन पैराग्राफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला किया जाता है। यह अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी टेक्निकल असूल की पाबंद नहीं है। फ़ैसले में कहा गया कि आम तौर पर अदालत ये करती कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतफ़रक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करती, फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीके कार में उस वक्त नहीं पड़ती जब आवाम के वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ और आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो। ऐसे वक्त में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या कोई और सियासी जमात। फ़ैसले में कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फ़रीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। ये अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बतौर इदारा किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ फ़रीक के तौर पर यह केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है, और वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात बेहतर अंदाज में करवाने में नाकाम रहा। इसका मतलब यह है कि 2024 के मुकम्मल इंतखाबात पर सवाल उठा दिया। अब इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने थे, जब वो नाकाम हो गया तो फिर इसका मतलब है वो तमाम के तमाम जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। फ़ैसले के मुताबिक रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। ये वो रूल 94 है इलेक्शन रूल्स का, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सियासी जमात वही है जिसके पास इंतखाबी निशान है, अगर इंतखाबी निशान नहीं है तो वो सियासी जमात नहीं है। उस रूल 94 को आइन के और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतसादिम करार दिया। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया कि सियासी जमात इसे तस्वर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। फ़ैसले में कहा गया कि रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6 और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाफ़ी सज़ा है। एक सज़ा उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लेना और फिर उनको मखसूस नशिस्तें न देना, ये एडिशनल पनिशमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वाज़ेह कानून के बग़ैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी तौर पर जुडिशल उमूर सर अंजाम दिए, जबकि कमीशन को यह इख्तियार नहीं था कि वो फ़ैसला ऐसे आला अदालती फ़ोरम पर चैलेंज करे। अब फ़ैसला कौन चैलेंज कर रहा है?
وہ فیصلہ الیکشن کمیشن چیلنج کر رہا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی انٹر پارٹی کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی کو تو کنفیوژن ہی پیدا نہ ہوتی۔ 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 13 جنوری کے فیصلے میں پولیٹیکل پارٹی کے حقوق کو واضح کر دیتی تو یہ مسئلہ ہی نہ ختم ہوتا۔ انہوں نے قرار دے دیا کہ مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ پارٹی کے جو آئینی حقوق ہیں وہ واضح نہیں کیے گئے اور کنفیوژن پیدا ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامہ میں پاکستان تحریک انصاف کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، پارٹی کے اندرونی معاملے پر شہریوں کے ووٹ دینے کے بنیادی حقوق کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن فیصلہ نظر ثانی میں زیر التوا اس لیے رائے نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے کہا جب عدالت مکمل انصاف کی فراہمی کی آئینی شق 187 کی ذیلی شق کی طرف جاتی ہے تو عدالت رائج طریقہ کار یا پریکٹس کے سبب بے یار و مددگار نہیں ہوتی اور اس پر انحصار نہیں کیا جاتا کہ کسی سیاسی جماعت کی درخواست آئی تھی یا نہیں۔ جب الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں غلطیاں کرے تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہماری مداخلت ضروری تھی۔ انتخابی عمل کی ساکھ کو نیچا دکھانے سے جمہوریت تباہ ہوگی۔ انتخابی تنازعات دیگر دیوانی مقدمات کے تنازعات سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ انتخابی تنازعات میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے حقوق جڑے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ان بنیادوں پر۔ اب میں آپ کو پیراگراف چند ایک سپریم کورٹ کے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے کرکس رکھ دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلے کہا کہ جی جو 2 فروری کا فیصلہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میرے نام کے سامنے آزاد نہیں پی ٹی آئی لکھا جائے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان ویو آف دی ابو دی کمیشنز آرڈر ڈیٹڈ 2 فروری، وہ جو 2 فروری کا آرڈر ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی درخواست خارج کرنے کا ہے کہ آزاد نہ ڈکلیئر کیا جائے۔ وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں اس وقت بتائی تھیں، وہ آرڈرز کی تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ اینڈ دی ریٹرننگ آفیسرز ایکٹ آف مینشننگ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ان فارم 33 ور بوتھ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان لافل۔ ریٹرننگ افسران کا فارم 33 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دینے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے۔ اینڈ دے آر ہیئر بی ڈکلیئرڈ ایز سچ۔ It would also be appropriate to clarify that Commission's reliance on the cited observation of this court made in paragraph 11 of this order dated 13 جنوری 2024 was misconceived۔ جو 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جس پیراگراف کا، وہ اس کو مس کنسیو کیا گیا، غلط اس کی تشریح کی گئی ہے اور اس کو غلط جو ہے وہ وہاں پہ نتھی کیا گیا ہے۔ As that observation pertained to section 2155 and not to section 66 and 67 of the Election Act، اس کی تشریح کی بھی بات کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ it is declared that the lack or denial of election symbol، سپریم کورٹ نے کہا یہ بڑا واضح ہے کہ اگر کسی سے آپ اس کا انتخابی نشان لیتے ہیں does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party، کہ یہ بڑا واضح ہے کہ آپ کسی سے انتخابی نشان لے لیتے ہیں تو اس کا ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا اس سیاسی جماعت کے آئینی اور رائٹس کے اوپر۔ ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن ویدر جنرل اور بائی الیکشن اینڈ ٹو فیلڈ کینڈیڈیٹس اینڈ دی کمیشن از انڈر اے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ٹو ایکٹ اینڈ کنسٹرکٹ اینڈ اپلائی آل اسٹیچوٹری پروویژنس اکارڈنگلی، اور یہ کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے رائٹس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اٹ از ڈکلیئر دیٹ فار دی پرپز اینڈ ود ان دی میننگ آف پیراگراف ڈی اینڈ ای آف کلاز 6 آف آرٹیکل 51 پروویژنس اینڈ paragraph C of clause 3 of article 106 provisions of the constitution، پاکستان تحریک انصاف was and is، پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی اور اب بھی is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general election of 2024 as herein after provided۔ پھر وہ جو 39 اور 41 کی تفصیل دی، سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف تھی اور ہے ایک سیاسی جماعت۔ آگے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ ادر کانسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹیچوٹری رائٹس آف پی ٹی آئی ٹو فنکشنز اینڈ آپریٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ور ناٹ دیئر بائی افیکٹڈ ود ریسپیکٹ۔ اٹ از آبزرو دیٹ، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا، دس کورٹ کلیریفائڈ دس لیگل پوزیشن ان اٹس آرڈر ڈیٹڈ 13 جنوری 2024 کہ یہ ضروری تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ 13 جنوری کے فیصلے میں یہ چیز واضح کرتی کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی، نہ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیل کیا، اس وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ فیل کنسٹرینڈ ٹو آبزرو ہیئر دیٹ وی ہیو سم ڈاؤٹس اباؤٹ ویدر دی کمیشن ہیز دی پاور ٹو ریجیکٹ دی سرٹیفکیٹ آف انٹر پارٹی الیکشن۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حوالے سے بڑے
ہمیں ڈاؤٹ فل ہیں کہ الیکشن کمیشن کیسے انٹر پارٹی انتخابات انٹر پارٹی الیکشن سرٹیفکیٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے سبمٹڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی انڈر سیکشن 209 اینڈ ویدر دی کمیشن ایکسرسائز اٹس ڈسکریشن انڈر سیکشن 215 جسٹلی فیئرلی اینڈ ریزنیبلی ان پی ٹی آئی کیس. ہم حیران ہیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے بعد یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق سرٹیفکیٹ کو ریجیکٹ کرے. اور پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں جو الیکشن کمیشن کا اختیار تھا آرٹیکل سیکشن 215 سب آرٹیکل 5 وہ انہوں نے فیئرلی اور منصفانہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. پرٹیکولرلی وین الیکشن پروگرام ہیڈ آلریڈی بین اناؤنس, جب آپ جنرل الیکشن کا پروگرام اناؤنس ہو چکا ہے تو آپ انٹر پارٹی انتخابات کو لے کے بیٹھ گئے اور آپ نے جو بنیادی حق تھا ووٹر کا اس کو تباہ کر دیا. ایسی کیا ضرورت تھی کہ جب الیکشن شیڈول جاری ہو گیا تھا تو آپ یہ سب کچھ کرنے بیٹھ گئے. آگے سپریم کورٹ نے کہا کہ اینڈ دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن ٹو ووٹ فار دی پولیٹیکل پارٹی آف دیئر چوائس. آپ نے جو عوام پاکستان کا بنیادی حق تھا کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ کر سکے, ان سے وہ حق چھین لیا. کین ٹرمپ دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن ٹو ووٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ٹو افیکٹولی پارٹیسپیٹ ان این کانٹیسٹ الیکشن تھرو obtaining a common symbol for their candidate. کیا ان کا جو کامن سمبل ہے الیکشن سمبل کیا وہ لیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ ایک سیاسی جماعت کا حق اس سے چھین لیتے ہیں اور آپ ووٹر کا حق چھین لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا میٹر آف انٹرنل گورننس آف پارٹی کین فار دی گارنٹیڈ انڈر آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 جو آرٹیکل 17(2) میں پولیٹیکل پارٹی کے اختیارات ہیں اور آرٹیکل 19 میں وہ تباہ کرنے کے مترادف ہے. however since these questions are sub judice in the review petition filed by the Pakistan Tehreek Insaf against this court judgment dated 13 January 2024, we abstain from examining and expressing our definitive view on them. انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق ریویو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہاں سے اختیار لے لیا کہ وہ انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق سرٹیفکیٹ کو, اور پھر سپریم کورٹ نے کہا ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ رہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو کچھ کیا گیا. آگے سپریم کورٹ کہتی ہے اٹ میں آلسو بی پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر دیٹ ان دی کورس آف آرگومنٹس دلائل کے دوران دی لرنڈ کونسل فار دی سنی اتحاد کونسل آلسو اٹمپٹڈ ٹو ایکسپلین دی ابو سرکمسٹانسز. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی پوری کوشش کرتے رہے عدالت کو یہ بتانے میں کہ بھائی کون سی مجبوری تھی کہ آزاد امیدواروں کو دھکیلا گیا سنی اتحاد کونسل میں. وہ پوری کوشش کرتے رہے دلائل کے دوران اپنی بات کی وضاحت کرنے میں. سنیے گا who above the circumstances under which the returned candidates who according to him were PTI candidates جو PTI کے تھے لیکن جوائنٹ سنی اتحاد کونسل وہ بار بار وہ حالات بتانے کی کوشش کر رہے تھے. تاہم however some honorable members of this bench reproved him. وہ ان کو اجازت ہی نہیں دے رہے تھے وہ حالات بتانے کی کہ کن حالات میں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل میں گئے. How he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SI. اور ہمارے جو کچھ ممبر تھے بینچ کے وہ کہتے تھے آپ تو سنی اتحاد کونسل کا کیس لڑ رہے ہیں, آپ کیوں پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. not of PTI with respect کہتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ we say that both سنی اتحاد کونسل and PTI took the same stance on the peculiar circumstances. وہ جو خاص وجوہات تھیں اور حالات تھے اس پر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل ایک پیج پر تھے. that led the returned candidate to join سنی اتحاد جنہوں نے مجبور کیا جو کامیاب امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے میں. in no way did they make any conflicting assertion. both emphasized that it is the right of the people who had voted for the returned candidate that their mandate should be reflected in allocating the disputed reserve seat to سنی اتحاد کونسل. تو جی وہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا before parting with this part of judgment it is necessary to address an ancillary points stated by the commission in its order dated 2 February 2024 in rejecting Mr. Raja's claim کہ جو سلمان اکرم راجہ کی درخواست ہے اس کو خارج کیا گیا. The commission maintained that since the election of Mr. Gohar Ali Khan as a chairman of PTI had not been accepted by the commission, he could not have issued the party ticket. کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ چونکہ بیرسٹر گوہر علی خان کا بھی الیکشن منظور نہیں ہوا تھا چیئرمین کا تو وہ ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتے تھے. وی فائنڈ دیٹ کمیشن فیلڈ ٹو ریکگنائز دیٹ اٹس آرڈر ڈیٹڈ 22 دسمبر 2023. سپریم الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی سے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف
کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ دیا. وین دی پشاور ہائی کورٹ سسپینڈڈ دی کمیشن آرڈر ٹو 13 جنوری سپریم پی ٹی آئی واز ناٹ ان فورس فرام 26 دسمبر. سپریم کورٹ نے کہا کہ جب 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا کالعدم قرار دے دیا, معطل کر دیا, پہلے معطل کیا پھر کالعدم قرار دیا, تو 26 دسمبر سے 13 جنوری تک تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ایگزسٹ کرتے تھے چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ختم ہو چکا تھا. تو اس دوران ہی ٹکٹ ہوئی, اس دوران ہی سارا پروسیس ہوا. تو جب اس وقت وہ چیئرمین تھے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر تو انہوں نے درست ٹکٹ دیے تھے نا. پھر آپ نے 13 جنوری میں ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دلوائے, جس دن آخری دن تھا ٹکٹ جمع کروانے کا. تو وہ جو 26 سے 13 جنوری تک ایک ہائی کورٹ کے فل بینچ کی بنیاد پر وہ چیئرمین, الیکٹڈ چیئرمین اور ویلڈ چیئرمین موجود تھے. تو اس دوران انہوں نے جو کام کیا, اب جیسے مخصوص نشستوں والے تھے, مخصوص نشستوں والوں نے اگر ووٹ دیا صدر کے لیے یا کسی کے لیے اور وہ بعد میں ختم ہو گئے, تو وہ جو انہوں نے ووٹ دیا تھا اس کو تو عدالتوں نے ابھی تک نہیں چھیڑا. تو یہی وجہ ہے کہ جو 26 دسمبر کو 22 دسمبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق 26 دسمبر کو, اور پھر کالعدم قرار دیا پشاور ہائی کورٹ نے, تو 13 جنوری تک تو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا, الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو ختم ہو چکا تھا. اسی دوران ٹکٹ دیے گئے, اسی دوران سارا پروسیس ہوا. تو جب بیرسٹر گوہر علی خان نے اس وقت یہ سارا کچھ کیا تو وہ ایک ویلڈ چیئرمین تھے. جیسے اب وہ ویلڈ چیئرمین ہے, چونکہ ان کی جو ریجیکٹ نہیں کیا ابھی تک, ان کا اگر سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا تو ریجیکٹ بھی نہیں کیا, تو وہ ویلڈ ہیں. تو اس کی بھی عدالت نے وضاحت کر دی ان کے انٹر پارٹی انتخابات سے بھی متعلق. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہا, وی فائنڈ اٹ امپورٹنٹ ٹو emphasize that commission as a constitutional electoral management body is not merely an administrative entity but a fundamental guarantor institution of democratic process with a constitutional. لیکن وہ کہتے ہیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا انٹر پارٹی انتخابات سے بھی متعلق ہے اور 13 جنوری کے فیصلے سے بھی متعلق ہے. سنی اتحاد کونسل کا موقف جو نہیں سنا جا رہا تھا اس سے متعلق بھی ہے, اور بیرسٹر گوہر علی خان کے چیئرمین سے متعلق بھی ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.